بھی اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ حضرات کے درمیان زیادہ دیر تک مقیم نہیں رہنا چاہتا۔ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان نہ صرف ہمارے شہر بنگلور کی بلکہ پورے جنوب ہند کی، ہمارے ملک کی ایک مایہ ناز شخصیت موجود ہے۔ حضرت والا سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، پہلے بھی کئی مرتبہ حضرت والا ہماری اس مسجد کو تشریف لا چکے ہیں، کئی مرتبہ حضرات نے سنا ہے۔ حضرت والا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی عمدہ صفات اور خوبیوں سے نوازا ہے۔ آپ بیک وقت شیخ الحدیث بھی، جامعہ کے کئی مدارس کے ذمہ دار بھی ہیں، محتمم بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور ہزاروں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں حضرت والا کے شاگردان رشید اس وقت ہمارے پورے جنوب ہند میں، ملک میں موجود ہیں، دینی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد ہم سب حضرت والا کی نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت والا نے اس ماہ مبارک میں اپنی بہت ہی مصروف اوقات میں سے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی آمد کو قبول فرمائے۔ حضرت والا سے میں ادب، نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش اور درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم عاكفون في المساجد، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقال تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے اوصاف سے انسان کو متصف کیا۔ جو جس چیز سے بنائی جاتی ہیں اسی کے اوصاف سے وہ متصف ہوتی ہیں، اور ہمیں اللہ نے بنایا مٹی سے، تو ہمارے اندر بھی مٹی ہی کا مزاج ہوگا، اور مٹی کا جو مزاج ہے وہ مختلف مزاج ہے۔ ہر مٹی ایک رنگ کی نہیں ہوتی، اور ہر مٹی ایک قوت کی نہیں ہوتی، اور ہر مٹی ایک حیثیت کی نہیں ہوتی، اور ہر مٹی ہر کام کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسانوں میں مختلف الالوان، مختلف الالسنہ، مختلف الطبیعہ، مختلف الصلاحیہ، مختلف الاستعداد اور مختلف الصفات آپ کو ملیں گے۔
اور ہر مٹی کی کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہے. اسی طرح ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا مرکب بنایا. مرکب ایک تو یہ ہے کہ پانی مٹی، جیسے کہ روایتوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا انسان کو بنانے سے قبل، جاؤ مٹی لے آؤ. جب مٹی لانے کے لیے فرشتے آئے تو زمین بل بل آئی، گر گر آئی، بھئی مجھ سے نہ لو، مجھ سے نہ لو، مجھ سے نہ لو. اب بھئی اس کے گر گرانے پر رحم آ گیا، اور رحم آ کر انہوں نے کیا کیا؟ فرشتے چھوڑ کر چلے گئے. فرشتے آتے رہے، رحم کھاتے رہے، چھوڑ کر جاتے رہے. آخر اللہ نے ایک کو بھیجا، بھئی تو بھی جا کر لے آ. وہ زبردستی لے آیا مٹی. جب مٹی لایا تو اللہ نے پوچھا، بھئی ان لوگوں نے لانے سے عذر پیش کر دیا، تم لے آئے کیسے؟ تو وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں گیا، دائیں گیا لانے کے لیے، بائیں گیا، آگے گیا، پیچھے گیا، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، سب کے سب بل بلائے، گر گرائے، لیکن میں سمن ہو گیا، بکمن ہو گیا. ارے بھئی سنوں گا تبھی تو کچھ کہوں گا، سنو ہی مت تاکہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے. جب کسی کی آہوازاری آپ سنیں گے تبھی آپ اپنی ہمدردی جتلائیں گے. جب سنیں گے ہی نہیں، جیسے کہ قبر میں جن فرشتوں کو عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نازل کرے گا وہ بہرے ہوں گے، وہ نہیں سنیں گے کسی کی. تم جتنے چاہیں چیخیں مار لو، جتنے چاہے رو لو، جتنے چاہے ہنگامہ کر لو، لیکن وہ فرشتے ایسے ہوں گے وہ کسی کی نہیں سنیں گے. اسی طرح یہاں میں سنا ہی نہیں، لے آیا. اللہ نے کہا ہاں تو ہی لائق ہے اس کام کے لیے بھی. کہا کس کام کے لیے؟ کہا ان کی روح نکالنے کے لیے. چنانچہ وہ ذمہ داری اللہ نے انہی کے حوالے کی کہ تمہارے ذمے ہے کہ ان کی روح نکالنا. روح نکالتے وقت یہ لوگ گر گر آئیں گے، بل بل آئیں گے، اور تم بالکل لائق آدمی ہو کہ تم ان کی سنو گے ہی نہیں. چاہے جو کوئی ہنگامہ کرے تم لے کر آتے رہو گے. کہا اللہ مجھے یہ ذمہ داری نہ دیں، ورنہ پروردگار یہ سب مجھے کوسیں گے، برا بھلا کہیں گے، میرے سلسلے میں خوب لعنتیں کریں گے. کہا نہیں، جب تو روح نکالے گا ان کا دل اور دماغ ایسے رخ کی طرف مڑ جائے گا، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے روح نکالی، لوگ یہ نہیں کہیں گے میں نے حکم دی، لوگ یہ نہیں کہیں گے اللہ کے طرف سے وقت اجل آ گیا. لوگ یوں کہیں گے دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہوئے، وہ ڈاکٹر برابر نہیں، وہ ہاسپٹل برابر نہیں، ارے وہ دوا ٹھیک نہیں، وہ جگہ ٹھیک نہیں، وہ گاڑی ٹھیک نہیں، وہ سڑکیں ٹھیک نہیں. یہاں پر کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹیں ہو گئیں تو یہاں پہ یہ ریڈ زون ہے، یہ ایکسیڈنٹ زون ہے. لوگ سڑکوں کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، گاڑی کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، ہاسپٹل کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، ڈاکٹر کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، اور لوگ ڈرائیور کو برا بھلا کہیں گے. لیکن کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں فرشتے نے، فلاں حکم نے. کوئی تصور ان کے دماغ میں اس کے بارے میں نہیں آئے گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روح نکالنے سے پہلے اللہ نے جو ذمہ داری دی عیسیٰ علیہ السلام کو، تمام فرشتوں کو مٹی لانے کی. تو جب مٹی لا کر اللہ نے بنایا، یہاں بیٹھے ہوئے تمام کے کلرز دیکھ لیجئے، سب کا کلر الگ الگ ہے، اور جتنے کلرز ہیں اتنے کلرز کی آپ کو مٹی ملیں گی، ہر کلر کی مٹی ملے گی. تو اللہ نے جس وقت انسان کو بنایا اس کے اندر حیوانیت بھی رکھی، انسانیت اور حیوانیت، شیطانیت، ملکیت، یہ تینوں چیزیں رکھی. ہر انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے، 3 چیزوں کا سنگم ہے.
اس کے اندر حیوانیت بھی ہے، چنانچہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر کھڑے ہونے تک جتنے جانور ہیں پورے جانور کی شکلوں پر سے وہ آتا ہے۔ تفصیلات بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، 14 جانوروں کی شکلیں اختیار کرتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد سے کھڑے ہونے تک 14 جانور کی شکلیں، جب بولنے لگتا ہے ہر جانور کی آواز نکالتا ہے، جتنے جانور ہیں سب جانوروں کی آواز۔ آپ کبھی اس پر تحقیق کرو تب پتہ چلے گا، ہاں یہ شیر کی آواز ہے، ہاں یہ چوہے کی آواز ہے، ہاں یہ بکرے کی آواز ہے، ہاں یہ بلی کی آواز ہے۔ ہر آواز آپ کو اس بات کو بتائے گی کہ یہ آواز کس کی ہے۔ وہ پوری آوازیں نکالتا بھی ہے، پورے جتنی بھی شکلیں ہیں وہ پورے شکلوں پر سے پار ہو کر آتا ہے۔ حیوانیت مزاج کے اعتبار سے اللہ نے اس کو حیوانیت والا مزاج بھی کچھ عطا کیا، اور شرارت کرنے میں شیطانیت بھی ہے۔ اولئک حزب اللہ اولئک حزب الشیطان، اللہ نے جو حزب اللہ حزب الشیطان کی جماعت بنائی وہ انسانوں میں بنائی۔ یہ انسانوں میں وہ ہیں جو شیطان کی جماعت، یہ انسانوں میں وہ ہیں جو اللہ کی جماعت۔ اولئک حزب الشیطان ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے ان کو شیطان قرار دیا، ان لوگوں کو جو مزاج شیطانی رکھتے ہیں اللہ نے ان کو حیوان قرار دیا، جن لوگوں میں حیوانیت والا مزاج ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانور ہیں اس سے بھی بدتر۔ تو جانوروں سے بدتر اللہ نے بتایا، تو پتہ چلا انسان کے اندر دونوں مزاج، حیوانیت اور شیطانیت۔ اب ان دونوں کو دبانا کیسے، ان دونوں کو مغلوب کرنا کیسے، ان دونوں کو نیست کیسے کیا جائے گا، ان دونوں کا استحصال کیسے ہوگا، اس کے لیے ملکیت کو اللہ نے ودیعت فرما دی، تاکہ اس کے اندر ملکیت کے اندر بھی تم اگر محنت کرو گے ملکیت ایسی بڑھے گی ایسی بڑھے گی ایسی بڑھے گی، حیوانیت اور شیطانیت ان دونوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب ملکیت کیسے بڑھائیں، اس کے لیے اللہ نے ملائکہ والے اعمال دیے۔ ملائکہ والے اعمال، ملائکہ والے اعمال کیا ہیں؟ ملائکہ رکوع میں ہیں، رکوع، سجدے میں ہیں، سجدہ، فاسجدوا مع الساجدین وارکعوا مع الراکعین، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو۔ فرشتے سب کے سب صف بندی کے ساتھ ہوتے ہیں، تم بھی صف بندی کرو، اور صف بندی فرشتوں کی کندھے سے کندھے ملا کر ہوا کرتی ہیں، تم بھی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو۔ درمیانے سد الخلل، درمیان کے خلل کو بند کرو، خلل دو گے تو کیا ہوگا؟ شیطان گھس جائے گا، پھر تمہارے اتحاد کو بکھیرے گا، تمہارے اتحاد کو منتشر کرے گا، تمہارے اتحاد کے اندر خرابی پیدا کرے گا۔ صرف نماز کے اندر یہ 125 اسباق ہیں، سرسری نگاہوں سے ہم نماز کو نہ دیکھیں، نماز یہ 125 اسباق والی ہے، مستقل ایک سبق، مستقل ایک درس، مستقل ایک کتاب۔ اللہ نے فرشتوں کو صفاً صفا، فرشتے مکمل طور پر صف بندی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ جو جماعت کی نماز میں صف بندی ہوتی ہے، یہ صف بندی فرشتوں کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے۔ تو وہ صف بندی کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں۔ تو مسجد میں جب ہم آتے ہیں دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میں مسجد میں آ رہا ہوں، مجھ پر تو رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ ابواب کہاں؟ باب نہیں۔ علماء فرماتے ہیں رحمتوں کے دروازے جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، فرمایا اس وقت ذہن میں یہ رکھ لو یا اللہ بدن کے ہر عضو رحمت کا محتاج ہے، ہر عضو پر رحمت کھول دے، ہر عضو پر رحمت کا انکشاف فرما، ہر عضو پر رحمت کو ودیعت فرما، ہر عضو پر رحمت کو آپ ظاہر کر دیجئے۔ میری آنکھیں، میں خود
رحمت للعالمین کا امتی رحمت للعالمین بن جاؤ. عالمین نہ صحیح عالم تو بنو. بھائی عالمین نہیں بن سکتے, رب العالمین اللہ ہے, رحمت العالمین حضور ہیں, رحمت للعالم تو بن سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر نماز میں دعا دینے کا حکم دیا. اس طرف کے فرشتے اور اس طرف کے مصلی, اور اس طرف کے فرشتے اس طرف کے مصلی کی نیت کرو, اس لیے کہ سب پر رحمت کی ضرورت ہے. چنانچہ اس محلے کو بھی رحمت نگر نام رکھا گیا. بھئی رحمت نگر نام کیوں رکھا گیا؟ رحمت والی. اب جب رحمتوں کی نیت کرتے ہوئے ہم اندر آئیں گے, وہ رحمتیں جس وقت بڑھیں گی, وہ رحمتیں جب بڑھتی رہیں گی, اللہ رب العزت ملکیت کو بڑھاتا چلا جائے گا. اور ملکیت والی صفت کیا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے نافرمان نہیں ہوتے, فرشتے فرما بردار ہوا کرتے ہیں. ذرا برابر بھی فرشتوں کے اندر نافرمانی نہیں ہوتی. فرشتے وہ کرتے ہیں جو کرنے کو کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جو کہنے کو کہا جاتا ہے, وہ دیکھتے ہیں جو دیکھنے کو کہا جاتا ہے, وہ سنتے ہیں جو سننے کو کہا جاتا ہے, ویسے رہتے ہیں جیسے رہنے کو کہا جاتا ہے, اور وہی سیکھتے ہیں جو سیکھنے کو کہا جاتا ہے, وہی سمجھتے ہیں جو سمجھنے کو کہا جاتا ہے. چنانچہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دینے کے بعد چیزوں کا جب فرشتوں کا امتحان لیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ ہم اپنا دل اور دماغ نہیں دوڑاتے, جو آپ سکھا دیے اتنا ہی ہم سیکھتے ہیں, اس سے زیادہ آپ ہمیں اجازت نہیں دیے. فرشتے تم دماغ دوڑاؤ, دماغ دوڑانے کی اجازت فرشتوں کو نہیں ہے, عقل دوڑانے کی اجازت فرشتوں کو نہیں ہے, تدبر تفکر کی اجازت فرشتوں کی نہیں ہے. انسانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم افلا یتدبرون القرآن, تم غور نہیں کرتے, تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اور کن کو غور کرنے کو کہا گیا؟ ہر کس و ناکس کو نہیں, ایرے غیرے کو نہیں. جو غور کرنے کی استعداد رکھتا ہو, غور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, غور کرنے کا معیار رکھتا ہو, اس انسان کو غور کرنے کا حکم دیا گیا. اب اس ملکیت کو کیسا اجاگر کیا جائے؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف والا عمل بتایا. ارے بھی تم دیگر اوقات میں آتے ہو جاتے ہو, آتے ہو جاتے ہو, آتے ہو جاتے ہو, لیکن اعتکاف والا عمل وہ ہے جس کے ذریعے سے ملکیت بڑھتی ہے, ملکیت میں اضافہ ہوتا ہے, انسان فرشتوں نما بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام اعتکاف اجتماعی والا عمل کرتے تھے. دیکھو بھائی, جو اسباق رمضان ہیں, وہ اسباق رمضان, سب سے پہلا سبق, رمضان آتا ہے ہمارے اندر سے ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے. رمضان آیا, ایمان کی کمزوریوں کو دور کیا. رمضان آیا, ہمارے اندر اللہ سے دوری کو ختم کیا. رمضان آیا, مسجد سے دوری کا خاتمہ کیا. رمضان آیا, ہمارے اندر صداقت پیدا کیا, امانت پیدا کیا, اخلاص پیدا کیا. رمضان آیا, ہمارے اندر سے شر کا خاتمہ کیا. رمضان آیا, ہمارے اندر سے تمام طرح کی خیانت کا خاتمہ کیا. رمضان کیوں آیا؟ رمضان عبادت کثرت سے کرانے کے لیے نہیں آیا. توجہ سے میری بات سننا, رمضان گناہوں سے بچانے کے لیے آیا. عبادت کرانا مقصود رمضان نہیں. لوگ یوں سمجھتے ہیں خوب عبادت کرو, خوب عبادت کرو, خوب عبادت کرو. ارے بھئی عبادت کو سکھانے کے لیے رمضان نہیں آیا. گناہ سے کیسے بچ کر زندگی گزارنا, گناہ سے بچ کر کیسے زندگی گزارنا. 70 جس طریقے سے تم 1 مہینہ گناہوں سے بچے ہوئے ہو, 11 مہینے گناہوں سے کیسے بچنے والے بنو. اس کے لیے رمضان آیا. رمضان آ کر یہ بتا رہا ہے تم نے رمضان میں جھوٹ بولا نہیں, پھر شوال میں جھوٹ کیوں بول رہے ہو, ذی قعدہ میں جھوٹ کیوں بول رہے ہو, ذی الحجہ میں جھوٹ کیوں بول رہے ہو. جے رمضان مبارک میں ٹوپی پہنائی کا جی نہیں پہنایا, پھر شوال میں کیوں پہنا رہے ہو, ذی الحجہ میں کیوں پہنا رہے ہو. رمضان مبارک میں آپ نے غداری کی نہیں کی, پھر یہاں کیوں کر رہے ہو.
رمضان میں آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے، ارے بھائی سود خور لوگ سود کا دھندا بند کر دیتے رمضان میں، اڈے بند ہو جاتے ہیں رمضان میں۔ پرسوں ہم لوگ جامعہ مسجد میں تھے یشونت پور میں، تو ایک صاحب آ کر کہنے لگے ایک مخنث آیا ہوا ہے، وہ سب کو افطاری کی دعوت کرنا چاہتا ہے، اور اس نے یہ کہا یہ پیسہ میرا ہے، بھیک مانگا ہوا نہیں، یہ پیسہ میرا ہے۔ مخنث، سرکلوں میں بھیک مانگنے والا، یہ پیسہ میرا ہے، اپنی حلال کمائی کا ہے، بھیک مانگا ہوا نہیں۔ بھیک مانگا ہوا پیسہ میں ان لوگوں میں خیرات میں بانٹ دیتا ہوں جو لوگ اس کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن یہ پیسہ میرے حلال کمائی کا پیسہ جو میرے کاروبار سے تعلق رکھتا ہے، میں اس پیسے سے افطار کرانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ آیا۔ اب بھائی اسے بچا کر پوچھو، ارے بھائی تو زندگی 11 مہینے ایسے گزارنے والا، رمضان میں تیرے اندر یہ کیفیت کیسا پیدا ہوئی، یہ تبدیلی کیسے؟ بخیل سا بخیل سخی کیسے بن جاتا ہے؟ دم جائے دمڑی نہ جائے کائنات کا ایک بڑا طبقہ ہے، انتہائی کنجوسوں کا طبقہ، مالدار ہیں دلدار نہیں ہیں۔ دنیا میں مالداروں سے آج تک کوئی انقلاب نہیں آیا، یاد رکھو، دلداروں سے آیا ہے۔ خرچ کرنے کے لیے بھی دل چاہیے، گن گن کر رکھنے والوں کے لیے وعید قرآن میں بیان کیا گیا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، گن گن کر رکھ رہا ہے یہ سوچ کر میرا مال ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے عجیب وعید بیان کی، علماء کہتے ہیں اسی کے گھر میں اس کے مال کو تباہ کرنے والا پیدا ہوگا۔ کہاں پیدا ہوگا؟ باہر سے نہیں آئے گا۔ سنو کنجوسو، او کنجوسو سنو، تمہارے گھر میں تمہارے مال کو تباہ کرنے والا پیدا ہوگا۔ تمہاری اولاد، تمہارا داماد، تمہاری بہو، تمہارا نواسا، تمہارا پوترا، تمہاری بیٹی تباہ و برباد کر دیں گے مال کو اگر تم بخالت کرو گے۔ اور اتنا ہی نہیں، بنگلور کرائمز میں اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے۔ آج سے 13-14 سال پہلے میں جانتا ہوں رمضان المبارک کا وہ دن، سیاہ دن جو ہمارے محلے میں گزرا ہے، بیٹی بہو داماد مل کر صرف چیک پر دستخط نہ کرنے پر اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے خسر کو اتنا آسانی سے دنیا سے رخصت کر دیے جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ محض کس بنیاد پر؟ چیک پر دستخط۔ کیوں؟ تمہارے مال کو تباہ کرنے والا تمہاری نسلوں میں اللہ پیدا کر دے گا۔ بعض لوگ بڑا تکبر کرتے ہیں نا مال رکھ لے کر، اور بہت اینٹے پھرتے رہتے ہیں، فرعون بن کر، حامان بن کر، شداد بن کر، نمرود بن کر، اور یوں سمجھتے ہیں کہ میرا مال مجھے نجات دے گا۔ تیرا مال تجھے تباہ کرے گا، تیرا مال تجھے ہلاک کرے گا۔ زکوٰۃ اگر ڈھنگ سے نہیں نکالے گا تو بھی تباہ ہوگا، تیری نسلیں تباہ ہوں گی۔ اسے زکوٰۃ کی فضیلت نہیں، زکوٰۃ کی وعید بیان کرو۔ فضیلتیں اللہ نے زکوٰۃ کی کم بیان کی قرآن میں اللہ نے وعید زیادہ بیان کی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید کیا؟ قارون کا واقعہ بیان کیا، یتجلجل الی یوم القیامہ۔ قارون نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی، قیامت تک، آج تک وہ اپنے مال کے ساتھ دھسا جا رہا ہے اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ اس لیے بخالت ختم کرو۔ میں تو یوں کہتا ہوں مال خرچ کرتے ہوئے دیکھو گے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، تو آپ کیا کرو؟ آپ کہہ دو بھائی ہمارے مال سے زکوٰۃ نکالنے کی اجازت دے دو، نکالنے والے نکال لیں گے، اور آپ نہ دیکھیں۔ آپ کو بہت تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک بھی آ جائے، اس لیے کہ بخیل دم جائے دمڑی نہ جائے۔ 100 روپے گئے تو بھی دل 100 روپے میں رکھ کو دیتا، 200 روپے جب دیتا گردے رکھ کر دیتا ہے، انتڑیاں رکھ کر دیتا ہے، کلیجی رکھ کر دیتا ہے۔ دیتے جب پورے پارسا نکل گئے تو 2000 روپے میں پورے پارسا نکل جائیں گے۔ اب اس سے کہو بھائی دیتے ہوئے آپ نہ دیکھیں،
آپ پلٹ کر بیٹھ جائیں، جو امانت دار خاندان کے افراد ہیں ان سے کہہ دیں آپ میری زکوٰۃ کی زکوٰۃ نکال دو، میرے مال کی زکوٰۃ نکالو، وہ لوگ نکالیں گے۔ اور چھوڑو مت، چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا، یہ 1 سال زکوٰۃ نہیں دو گے 22.5%، 2.5% چنگاری آپ کے مال میں پڑ گئی، 2 سال نہیں دیے 5% پڑ گئی، 3 سال نہیں دیے 7.5% پڑ گئی، 4 سال نہیں دیے 10% چنگاری آپ کے مال میں پڑ گئی۔ اور جو مال میں چنگاری پڑ جاتی ہے اور چنگاری میں دم دو گے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا بولو بھائی، آگ لگ جائے گی۔ جتنے لوگوں کی دکانوں میں آگ لگی جا کر آپ پوچھ لیں انہوں نے زکوٰۃ میں خیانت کی ہے، اللہ نے جلا دیا مال کو، اللہ نے تباہ کر دیا مال کو۔ تو زکوٰۃ کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ملکیت اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اعتکاف کی برکت سے، اور اعتکاف کوئی معمولی عمل نہیں، اعتکاف وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے اللہ ایمان والے کا ایمان بچا کر اللہ کی قربت پیدا کر دیتے ہیں۔ تمام جتنے مسلمان ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کے سامنے اعتکاف کی فضیلت بیان فرمائی، اور خود عملاً آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اور پہلا سال تو آپ نے پورا مہینہ اعتکاف کیا، بعد میں آپ نے عشرہ اعتکاف کیے۔ جس سال سرکار کا وصال کا سال تھا آپ نے 2 عشرہ اعتکاف فرمایا، اور 1 مرتبہ تو حضور تشریف لائے، عورتوں کی ٹینٹ آپ نے دیکھا، بخاری شریف کی 230/3 والی روایت، حضرت عائشہ آ کر بغیر اجازت کے ٹینٹ ڈال دی تھی۔ پھر اس کے بازو حلو آئی حضرت حفصہ، 2 گروپ تھے ازواج مطہرات میں، ایک گروپ کے لیڈر حضرت عائشہ اور ایک گروپ کے حضرت حفصہ۔ حضرت حفصہ نے آ کر حضرت عائشہ سے پوچھا میں بھی ڈال لوں؟ کہاں ڈال لو، تو انہوں نے بھی لا کر ٹینٹ ڈال دیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر حضرت زینب، انہوں سب دنیا میں ان کا نکاح ہوا، میرا نکاح آسمان میں ہوا، میں کیا جا ان سے پوچھنا سو، بغیر پوچھے کہ حضرت زینب نے لا کر ٹینٹ ڈال دی۔ حضور علیہ السلام نے اعتکاف کی نیت سے تشریف لائے، آئے تو آپ نے دیکھا 3 ٹینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے پوچھا ما ہذہ اخبیہ، یہ خیمے کیا ہے لگے ہوئے ہیں، کب آئے خیمے، یہ کس کے ہیں خیمے یہ؟ فاخبر، ان کو خبر دی گئی حضور کو، حضرت عائشہ کی، حفصہ کی، زینب کی۔ کہا تینوں کہاں ہیں؟ جی یہاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا البر ترون بہن، تم لوگوں نے اس میں نیکی سمجھی، مسجد میں آ کر عورتوں نے اعتکاف کیا تو ان کو نیکی مل جائے گی۔ کیا مطلب؟ مسجد عورتوں کے اعتکاف کی جگہ نہیں ہے، اور تم لا کر یہاں ٹینٹ ڈال دیے ہو، بھئی تم جاؤ گھر میں اعتکاف کرو۔ لیکن سمجھانے سے یہ سمجھے گی نہیں، بیویاں جلدی مانتی نہیں، حجتیں کریں گی، نہیں حضور ہمیں تمہاری خدمت میں رہتی، نہیں ہمیں تمہارے ساتھ بیٹھتی، ہمیں تمہارے ساتھ رہتی، یہ تمام باتیں کہیں گی۔ اس لیے آپ علیہ السلام حجت کرنا مناسب نہیں سمجھے، اس لیے فترک الاعتکاف، حضور علیہ السلام نے اعتکاف کو چھوڑا اور پھر آپ باہر نکل گئے۔ اور وہ اعتکاف جو آپ نے ترک کر دیا، کیوں ترک کیا؟ تاکہ یہ لوگوں کو بتا دیں میں اعتکاف نہیں کروں گا، میری بیویوں میں سے کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گی۔ آپ فوراً چھوڑ کر باہر نکل گئے تاکہ تمام خواتین باہر نکل جائیں، اور اس اعتکاف کا قضا آپ نے شوال میں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اعتکاف کی منت اور اعتکاف کی نظر میں مان چکا تھا، اور جو عمل کی نظر مان لی جائے اس کی قضا کرنا بھی واجب ہے، اس کی قضا کرنا بھی واجب ہے۔ آپ نے اس کی قضا فرمائی۔ اور اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر، دیکھو 3 عشرے ہیں، ایک رحمتوں والا، مغفرتوں والا، آنکھ سے خلاصی والا۔ علماء نے عجیب بات کہی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اس کا آپ نے حکم دیا۔ اب ذرا
سوچو اس کا حکم آپ نے دیا کیوں، اس عمل میں ایسی حکمت کیا ہے جس کے ذریعے سے بندہ رمضان مبارک میں انتہائی پارسا ہو جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا جس وقت بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا، سب کے لیے یہ عمل ہے، حضرت عائشہ کو حضور نے سکھایا، لیکن عمل سب کے لیے ہے، مرد بھی عورت بھی۔ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، لا الہ الا اللہ، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ، تسبیح لو اور پڑھو اللہ کے سامنے لا الہ الا اللہ باوضو ہو کر۔ شرط نہیں ہے، تربیت ہے، یہ کہ شرائط، یہ کہ تربیت کے آداب، تربیت والے آداب وہ شرائط سے ہٹ کر ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہ ٹریٹمنٹ کرنے والا بولتا ہے بھئی یہ پہلے کھانا، یہ بعد میں کھانا، یہ درمیان میں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ کھا سکتے ہیں، یہ بولتے وقت میں نہیں، معاف کرنا ڈاکٹر صاحب میں یہ سب پرہیز نہیں کر سکتا، اٹھ کو جاؤ جہاں وہ بھیجالتا ہوں، اٹھ کو جاؤ جی، نہیں کر سکتے، آئے کہیں کو؟ جب صحت چاہتے ہیں جیسا ہم کہتے ہیں ویسے کرو۔ اسی طرح جتنے ہم تربیت چاہتے ہیں، مجھے تربیت چاہیے، مجھے رمضان میں آنکھ سے خلاصی چاہیے، مجھے رمضان میں جنت میں داخلہ چاہیے، مجھے رمضان میں مغفرت کا پروانہ چاہیے، مجھے عید بنانا ہے، مجھے عید کو عید بنانا ہے، مجھے عید میں شرمندہ نہیں ہونا ہے، اس بندے کو عید منانے کا کوئی حق نہیں۔ توجہ سے اس بات کو سنو، جو رمضان المبارک میں آنکھ سے خلاصی نہ پائے، یہ ایسے ہی بے شرم طالب علم ہے جو پورا سال ڈھنگ سے پڑھا نہیں، انعام جس وقت بچے لے رہے تھے چونگے کے سکا صورت بنانے کو رہ گیا، پوچھے کہ بھئی تیری صورت ایسی روتی صورت ہے، نہیں مجھے انعام نہیں دے، کہاں سے دیتی انعام؟ ڈھنگ سے نہ مدرسے کا آیا، نہ ایگزام دیا، نہ پڑھا، کیسا انعام دے دیں گے؟ ارے بھئی انعام تو اسے دیں گے جو وقت ڈھنگ سے گزارا ہو، اور تم نے تو وقت ضائع کیا۔ وقت کہاں گزارا ڈھنگ سے؟ تم نے وقت تم نے ضائع کیا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں وہ بندہ انتہائی نادان ہے جس کی جہنم سے آزادی نہیں ہوئی، جنت میں داخلے کا فیصلہ نہیں ہوا، مغفرت کا پروانہ نہیں ملا، پھر بھی عید کے دن نئے کپڑے پہن کر آ رہا ہے۔ بے شرم۔ فیل ہوئے سو بچے خوشی مناتی ہیں کیا؟ بولو بھائی، ارے بھائی جو بچہ فیل ہو گیا وہ خوشی مناتا ہے؟ فیل ہو کر خوشی منائے اس سے بڑا نادان کوئی ہوگا؟ اس سے بڑا پاگل کوئی ہوگا؟ اسے کیا کہیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ نمبر یہ لے کو چہرے پر ہنسی ہے نا جی، نمبر یہ لے کر جشن منا رہے ہو، نمبر یہ لے کر مٹھائی تقسیم کر رہے ہو، نمبر یہ لے کر بریانی کھا رہے ہو، نمبر یہ لے کر تم سب کو مبارکبادی دے رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ کیوں؟ اس نمبر پر رونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، کونے میں جا کر بیٹھنا چاہیے، اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، اپنے عزائم کو بڑھانا چاہیے۔ یہ ہے یہ نمبرات کا نتیجہ، اور تم اس کا الٹا کر رہے ہو۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اس عید میں جو اس بندے کو مغفرت کا پروانہ نصیب ہوگا جو بندہ رمضان مبارک میں یہ اعمال کرتے ہوئے جائے۔ اسی لیے حضور نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، جتنے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو گے، کرتے 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 کیا ہوگا؟ ایک نور پیدا ہوگا، اور وہ نور کیا کرے گا؟ جیسے کہ لائٹس، روشنی جیسے بڑھتی ہیں تو ویسے گندگیاں نظر آتی ہیں، جیسی روشنی بڑھتی ہے ویسی گندگی نظر آتی ہے، جیسے روشنی بڑھتی ہے ویسے خرابی نظر آتی ہے، جیسے روشنی بڑھتی ہے ویسے ڈاٹس نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں بے کلر کپڑے میں اگر کوئی میل لگے پتہ نہیں چلتا، سفید میں میل لگ جائے فوراً تھوڑا سا لگے، ارے دیکھو بھئی یہاں تو میل لگا ہو، یہاں بھی میل ہے، کیسے؟ سفید۔ یہ ڈاٹ بھی لگے فوراً پتہ چل، یہاں دیکھو ڈاٹ پڑا ہوا ہے۔ پین کا ایک نقطہ لگے دیگر کلر ڈریسز میں لگ جائے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن وائٹ میں لگتے ہی فوراً پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ اتنا دل کو صاف اور شفاف بنا دیتا ہے، ایک نقطہ بھی گناہ کا فوراً پتہ چل جائے گا۔
ارے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیوں؟ لائٹ، روشنی، نور اللہ ایسا عطا کرے گا بندے کو، وہ نور بتائے گا تیرے معاشرے کا یہ گناہ، تیرے معاملات کا یہ گناہ، تیرے اخلاق کا یہ گناہ، تیرے عبادات کا یہ گناہ، تیری خلوت کا یہ گناہ، تیرے جلوت کا یہ گناہ، تیرے اپنوں میں یہ گناہ، تیرے پرائیوں میں یہ گناہ، تیرا یہاں کا یہ گناہ، تیرا وہاں کا یہ گناہ، تیرے پچھلے زمانے کا یہ گناہ، تیرے اس زمانے کا یہ گناہ، تیرے اپنے پریوار کے ساتھ یہ گناہ، تیرے وراثت کے ساتھ یہ گناہ، تیرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ گناہ، تیرے اجنبیوں کے ساتھ یہ گناہ، پورے گناہ کو آئیڈینٹی کرے گا نور۔ پھر وہ گناہ جب پتہ چلے گا، صابن جب ہم لگائیں گے، جہاں جہاں پر غلطیاں نظر آئیں گی، وہاں پر جہاں پر گندگی نظر آئے گی، وہاں پر بھئی یہاں ذرا پاؤڈر ڈالو، برش، یہاں ذرا صابن لگاؤ، برش، یہاں ذرا آئل پڑا ہوا ہے، یہاں کچھ اور بھی زیادہ، بھئی یہاں آلہ ڈالو، برش، وہاں پر جہاں پر گندگی نظر آتی ہے وہاں صفائی کی کوشش کرتے کہ نہیں کرتے؟ پھر صاف لباس، ارے بھئی ایسا کیسے ہوا؟ گندگیاں نظر آئی، گندگی نظر آنے کے بعد دل صاف، معاشرہ صاف، معاملہ صاف، اخلاق صاف، عادتیں صاف، خصلتیں صاف، پورے کے پورے پاک صاف کیسے بنے؟ گندگی نظر آنے کے بعد۔ وہ گندگی جب لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے نظر آئے، استغفر اللہ کے ذریعے سے اسے صاف کرو، پاک کرو، صاف کرو، پاک کرو، پاک کرو، صاف کرو، یہ حکم دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ پہلے پڑھو، بعد میں استغفر اللہ۔ جب گناہ پتہ چلیں گے پھر توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ پھر کیا کرنا؟ جب اللہ تمہاری ایک غلطی پر توبہ کی توفیق دے دے، پھر نیکسٹ عمل کیا ہے؟ فرمایا اب تم اپنے آپ کو اللہ سے کہہ سکتے ہو، یا اللہ میرے گناہ، میرے من آنم کے مندانم، میرے علم کے مطابق جتنے گناہ میں نے کیے ان تمام گناہوں سے میں نے توبہ کر لی، یا اللہ سچے پکے دل سے توبہ کر لیا، یا اللہ آپ مجھے اب جنت کا لائق بنا دیجئے، اسألک الجنہ، جنت کا لائق بنا دیجئے، بس آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم گناہوں کے دھلنے کی جگہ۔ جہنم کیا ہے؟ بھئی گناہوں کو دھلنے کی جگہ، جتنے گنہگار ہوں گے وہ تمام گناہوں کو اللہ دھوئے گا جہنم میں۔ دھونے کے بعد انتہائی پاک بندہ ہو کر جب نکلے گا، اللہ نہر حیات میں ڈال کر اسے نکال کر اللہ پھر جنت میں داخل کریں گے۔ گنہگار جنت میں نہیں جا سکتے، گنہگار پہلے گناہوں سے دھلائی ہوگی پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو اللہ سے یہ کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ دے دے۔ اور اعتکاف نور بھی بڑھانے والا۔ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے جس طرح پورا رمضان نور بڑھا، اعتکاف کا لا الہ الا اللہ اس سے 10 گنا، اس سے 100 گنا، اس سے 500 گنا، اس سے 1000 گنا، اس سے 70,000 گنا نور کو بڑھا دے گا اعتکاف۔ پھر اعتکاف کا استغفار انتہائی پاک استغفار ہوگا، انتہائی پاک استغفار ہوگا۔ پھر جب استغفار اعتکاف میں کیا جائے گا، پھر اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کا لائق بنائے گا، پھر جہنم سے دور کرے گا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں اللہ کھود دیتا ہے، اتنے بڑے خندق جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، اعتکاف جن ساتھیوں نے اس وقت یہاں تشریف فرما ہے وہ تمام ساتھی ذہن میں یہ رکھیں، بے افضل یہ ہے 10 دن کا اعتکاف ہم کریں، پورے ساتھی جتنے ساتھی اعتکاف 10 دن کے لیے فارغ کرو۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس تراویح سنائی ایک انجینئر صاحب، ایک ڈاکٹر صاحب، 2 جنے تراویح سنائے۔ ڈاکٹر صاحب اور انجینئر صاحب 10 دن پوری چھٹی قرآن کے لیے،
رمضان میں قرآن کے لیے 10 دن پوری چھٹی ڈال کر قرآن سنائے. اسی طرح ہم چھٹی ڈال کر اللہ کو منائیں. جب دیگر چیزوں کے لیے چھٹی ڈال سکتے ہیں, اللہ کو منانے کے لیے چھٹی کیوں نہیں ڈال سکتے؟ ڈال کر اللہ کو مناؤ. اور جتنے اس وقت, توجہ سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, جتنے اس وقت وہ شخصیتیں جو گھروں میں اپنا وقت گزار رہی ہیں, ماشاءاللہ اللہ نے صحت بھی دی ہے. یہاں بیت الخلاء میں ویسٹرن بھی ہیں, انڈین بھی ہیں. عام طور پر لوگوں کو ویسٹرن بیت الخلاء کی شکایت, یا ویسٹرن بھی ہے انڈین بھی ہے. تمام وہ لوگ جو گھروں میں ٹائم پاس کر رہے ہیں, وہ سب رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ مسجد میں آ کر گزاریں. اللہ کو منائیں. اس وقت ہماری زندگی کے اتحیات پر ہم گزر رہے ہیں. کب ہماری زندگی سلام پھیرتے نہیں معلوم. اس وقت بھی اللہ کو اگر ہم نہیں منائیں گے, کب منائیں گے؟ اللہ کو منانے کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائیں اور کہہ دیں گھر والوں کو, بھئی کھانا یہاں بھیج دو. 10 دن مسجد میں رہوں گا, نمازیں پڑھوں گا, ذکر کروں گا, تلاوت کروں گا, دعائیں کروں گا, آرام کروں گا. اللہ نے جس وقت کعبہ بنائے حضرت ابراہیم و اسماعیل, اسی وقت اللہ نے کہہ دیا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. اے ابراہیم و اسماعیل, گھر کو پاک صاف رکھنا. کس کے لیے؟ میرے طواف کرنے والے بندے آئیں گے, اعتکاف کرنے والے بندے آئیں گے. اعتکاف کرنے والے بندوں کے لیے مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے وہ گھر کو پاک صاف رکھیں, کوئی گندگی نہیں. ایک صاحب کہنے لگے, میں اعتکاف میں بیٹھا, سلمبی ایریا میں بنگلور میں بہت سارے مساجد ہیں, بوسیدہ مسجدیں ہیں, اور وہاں پر اعتکاف پہ بیٹھے, اور وہاں گھوسوں کی آمد و رفت, بیچارہ پریشان ہو گیا اعتکاف میں. پھر اس نے ذمہ دار توجہ دیتے, گھوس آ رہے گا تو گھر کو چلے جاؤ. بھائی ارے پاگل لوگ, ایک انسان تنے تنہا تمہاری مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے, اس انسان کی اتنی بھی آپ خیال نہیں کر سکتے کہ بھئی کم از کم وہ گھوسوں کے آنے کا راستہ بند کرو. جہاں سے بھی آتے ہو, سوراخ اگر دروازے میں سوراخ بند کرو. بھائی سیمنٹ کا جہاں پر مرہم پٹی کرنا ہے مسجد کی, مرہم پٹی کرو. مسجد ٹپک رہی ہے, ٹپکنے کو بند کرو. یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کو سمجھائی. وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. علماء کہتے ہیں رکوع اور سجدہ کرنے والے یعنی مصلیوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنا. اے ابراہیم تمہاری ذمہ داری ہے, اے اسماعیل تم بھی خیال رکھنا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اعتکاف تو اس زمانے کا عمل ہے, اب کا نہیں. تو اس اعتکاف ہم کریں. اور جتنے ہمارے ساتھی, دیکھو بھائی طاق راتیں, عام طور پر لوگ طاق راتیں 21, 23, 25, میں تو کہتا ہوں بھائی 21, 23, یہ تو چاند دیکھے ہم رکھے. ہندوستان میں ہی 2 طاق راتیں چل رہی ہیں. کون سی؟ جنہوں نے 1 تاریخ پہلے ہم سے پہلے روزہ رکھا, ایک ہمارے ساتھ روزہ رکھے. تو طاق راتیں 10 دن. علماء نے عجیب بات کہی, وَلَيَالِ الْعَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. اللہ نے قرآن میں وَلَيَالِ الْعَشْرِ کی قسم کھائی. اس سے مراد بعضوں نے کہا ذی الحجہ کی راتیں ہیں, یہی اکثر روایتیں ہیں. بعضوں نے کہا یہ محرم کی 10 راتیں ہیں. بعضوں نے کہا رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں. اور ان 10 راتوں کو ذکر فرما کر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. دونوں کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے کہا خالی طاق راتوں ہی کا خیال نہیں, جفت راتوں کا بھی خیال رکھو. خالی 21, 25, 21, 23, 25, 27, 29 ہی کا خیال نہیں, بلکہ آپ 22, 24, 26, 28, 30 کا بھی خیال رکھو. ہو سکتا ہے ارے بھئی یہ ہندوستان کی طاقرات اگر چھوٹ گئی تو عربستان کی طاقرات آپ کو مل جائے. ہندوستان کی طاقرات اگر رہ گئی, عربستان کی طاقرات آپ کو بچ جائے. ہندوستان کی طاقرات آپ سے نکل گئی تو عربستان کی طاقرات تو آپ کو نصیب ہو جائے. آپ کہہ تو سکتے ہیں یا اللہ دونوں طاقراتوں کو حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی. اس کے لیے آسان ترتیب کیا؟ ڈیوٹی جانے والے ڈیوٹی جاؤ, آ کر سیدھا مسجد کو آؤ. ڈیوٹی کرنا, مسجد میں آنا, یا یہاں آ کر اعتکاف کرنا, پھر جانا ڈیوٹی کو. اسے کہتے ہیں نفلی اعتکاف.
آخری عشرہ ہم جائیں گے پھر آئیں گے، ہم جائیں گے پھر آئیں گے، 10 راتیں مسجد میں گزاریں گے۔ اور مسجد میں جاگنا اصل نہیں، مسجد میں اللہ کو منانا اصل ہے۔ تاک راتوں عبادت کی راتیں نہیں، اللہ کو منانے کی راتیں، اللہ کو قریب کرنے کی راتیں، اللہ کو اپنا درد سنانے کی راتیں، اللہ کو اپنا بنانے کی راتیں، اللہ کو حاضر و ناظر مان کر گڑ گڑانے کی راتیں ہیں تاک راتیں۔ اور تاک راتوں میں لوگ خصوصاً نوجوان بیان سننے کے شوق میں یہاں بھاگتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں۔ بیان کوئی بھی اجتماعی عمل تاک رات میں مشروع ہی نہیں ہے، کوئی بھی اجتماعی عمل تاک رات میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اب چلے جاؤ یو پی، اب چلے جاؤ دیوبند، اب چلے جاؤ سہارنپور، کہیں بھی تاک راتوں کو منانے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس کیا سکرات لگی کہ ان لوگوں کو سمجھنا، ہر رات منانا، شب برات کی رات میں بھی یہ ہنگامہ، شب قدر کی راتوں میں یہ ہنگامہ، تاخ راتوں میں یہ ہنگامہ، شب معراج میں، شب معراج تو ذرا کم ہو گیا، ورنہ شب معراج میں بھی ہنگامہ۔ جب ہم لوگ آئے شب معراج اتنا زور سے منایا جاتا تھا، گدک میں مراکز میں 2-2 3-3 4-4 ہزار لوگوں کو جوڑتے تھے شب معراج کا بیان کے لیے۔ کوئی رات نہیں، اللہ کو منانے کی رات۔ اور اللہ رب العزت جن جن اعمال سے خوش ہوتا ہے وہ اعمال کرنے کی رات، گناہوں سے بچنے کی رات۔ جس رات میں اللہ کو منانا ہے وہ رات اللہ کی نافرمانی کریں گے، میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ کو دیکھو، یہ آ کر پرائیویٹ سیکشن، یہ آ کو سب مل کو اجتماعی کرنے کا کام نہیں، یہ آ کر پرائیویٹ، تو ہوا تیرا خدا ہوا، تو ہوا تیرا خدا ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سے کہو یا اللہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور تیرے سامنے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اکیلے بیٹھ کر رو، اکیلے بیٹھ کر رو۔ اللہ امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء الہ مع اللہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھئی کوئی تکلیف زدہ انسان کی تکلیف کو دور کرنے والا، مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو دور کرنے والا میرے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا درد سناؤ، 2 قطرے آنسو اللہ کے سامنے بہاؤ، اللہ کو اپنا سمجھو۔ اللہ نے امت مسلمہ کو یہ نہیں کہا کہ تم آ کر اپنے نبیوں سے کہہ کر دعا کرواؤ، اپنے صالحین سے کہہ کر دعا کرواؤ، اپنے علماء سے بے دعا کی درخواست کرنا منع نہیں ہے، لیکن انہی کی دعا پر امید باندھ کر بیٹھ جانا منع ہے۔ خود مانگو، اللہ تمہیں مانگنے کو کہتا ہے، اللہ تمہیں لینے کو کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارے بھائی من منکم سائل فاعطی، من منکم مستغفر فاغفر اللہ، کون ہے تم میں مانگنے والا، مانگو۔ تو تاک راتوں میں ہم مسجد کو آباد رکھیں۔ مسجد کیوں کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ مسجد کو آباد کرنا بھی یہ بھی سنت نہیں ہے، یہ بھی مسنون نہیں ہے، یہ بھی مشروع نہیں ہے۔ مسجد کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک ماحول ملے گا۔ ہاں گھر میں ماشاءاللہ ماحول ہے، بعض لوگ اپنے بیوی بچوں کو اچھی طرح تربیت کیے ہیں، یعنی وہ کہیں گے بیوی بچے سنیں گے، وہ بتائیں گے بیوی بچے ضرور کریں گے، ایسی تربیت کیے ہوئے ہیں۔ تو گھر میں سیدھا تراویح پڑھو، گھر کو جاؤ، لیٹ کھانا کھاؤ، پیٹ بھر رکو، تاخرات میں بریانی بنا کو، ایسا ٹائٹ نہ ہو جاؤ کھاتے ہی بے ہوش ہو کو پڑ گئے، سحری غائب۔ بعض بے وقوف لوگ تاک راتوں میں جا کر فجر ہی نہیں پڑھتے، ان سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں، تاک راتوں میں جا کر فجر ہی نہیں پڑھتے۔ ارے اللہ کے بندو، حضرت اسلم، حضرت عمر کے زمانے میں جب فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے، حضرت عمر فجر میں حاضر لیتے تھے، کون آئے کون نہیں آئے، خصوصاً ذمہ داروں کو پوچھتے تھے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں مسجد کی کمیٹی کے ذمے ہے، سلام پھیرتے ہی کمیٹی والے پورے آئے کا دیکھو،
نہیں آئے تو پوچھو ڈاکٹر ذرا مجھے کیا جی قصہ فجر کو آئے نہیں آج پوچھو. اگر فجر کی نماز تمام مسجد کی کمیٹی پڑھنا شروع کر دے اللہ اس مسجد کو مسجد نبوی کی طرح بنا دیں گے. ہمارے کمیٹیاں میں ایسے دلندراں بھی ہیں جمعہ کو بھی نہیں آتے, جمعہ کو نہیں آتے. اللہ بچائے بھئی, ایسے کوئی منحوس انسان کمیٹی میں ہوتا ہے؟ مسجد کا ذمہ دار جمعہ کو نہیں آتا, مسجد کا ذمہ دار نماز نہیں پڑھتا. سب سے بڑا اس وقت کا دکھ و ڈر کی بات یہ ہے مساجد بے نمازیوں کے حوالے ہے. مسجد بے نمازیوں کے حوالے, ایسے لوگوں کے حوالے ہیں جن پر اللہ کی لعنت اترتی ہے, وہ لوگ مسجد کے ذمہ دار. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, سب سے پہلی مسجد حضرت ابراہیم نے بنانے کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر کیا کہا؟ وجعلنا مسلمین لک, یا اللہ ہم دونوں کو تیرے تابعدار بنا دے. مسجد تو ہم بنا دیے, مسجد کے ذمہ دار بن گئے, تو سب سے پہلی دعا حضرت ابراہیم نے یہ مانگی ہم دونوں کو, مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو تیرے تابعدار بنا دے. تو ماشاءاللہ ہماری یہ مسجد کے ذمہ داران بہت ہی مبارکبادی کے قابل ہیں. سب ماشاءاللہ ذمہ دار ساتھی ہیں, نمازی ہیں اور فکر مند ساتھی ہیں. اس طرح کی ذمہ داری کو ہم دیگر مساجد کے ذمہ داروں میں منتقل کرنا ہے کہ یہ لوگ بھی بھئی اس طرح بنو. میں تو کہتا ہوں پہلے کمیٹی کی ایک ایسی کمیٹی جو پابند رہتی ہے, ایسی کمیٹی دوسرے کمیٹی کو جا کر پابند بناؤ, ان کو جا کر پابند بناؤ. پوری کمیٹیاں انشاءاللہ پابند بن گئی, مسجد میں دین سمجھ میں آئے گا, مسجد سے دیندار بنیں گے, مسجد سے دین کے اسباق سمجھائے جائیں گے, بہت بڑا فائدہ ہوگا. الغرض ایک تو بات یہ, دوسری بات جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایسے بچوں کو اعتکاف میں مت بٹھاؤ جو بچے اعتکاف کی اہمیت کو نہیں جانتے, جو بچے مسجد کے آداب کو نہیں جانتے. مسجد میں بیٹھ کر چیخنا, چلانا, وہ موبائل دیکھتے رہنا. ایک مسجد ہے, اللہ تعالیٰ ہی اس مسجد کی حفاظت فرمائے, 200 نوجوانہ اعتکاف میں بیٹھتی. کتنے؟ یہ الحمدللہ بولنے سے بڑھ کو انا للہ بولنے کی بات یہ ہے, انا للہ بولنے کی بات, 200 کی تربیت کرنے والا ایک جنا بھی نہیں ہے. سب انجوائے یور فریڈم. انہیں اپنی کھانا ایک ڈال رہی, بیکار دفعے داراں جو گھرا میں پڑے ہوئے ہیں نوجوان سب کو لا کو یہاں ڈال دیے. بھائی بیچارے وہاں کے ذمہ داران کھانے کا انتظام کیے ہوئے ہیں, سحری کا, افطاری کا, 200 نوجوانوں کا معمولی انتظام ہوتا ہے, لیکن یہ بھی تربیت نہیں, یہ بھی تربیت نہیں, جس کے نتیجے میں تو کہتا ہوں بٹھانے والوں کو ثواب سے بڑھ کر گناہ ہو رہا ہے. کیوں؟ مسجد میں گانا سن رہے ہیں, مسجد میں فلم بینی ہو رہی ہے, مسجد میں موبائل بجایا جا رہا ہے. اعتکاف میں اگر آ رہے ہو شرط لگا دو نوجوانوں کے لیے صاف طور پر, موبائل لا رہی, مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں, اللہ کے واسطے نہ کوئی. کیوں؟ انہیں خود اپنی ذات پر کنٹرول نہیں کر سکتا, پوری رات جاگ رہے ہیں موبائل دیکھتے ہوئے, پورا دن سو رہے ہیں. بھئی اعتکاف کا مطلب یہ ہے. ایسے لوگوں کو مت بٹھاؤ. چند لوگ ایسے ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کو منانے والے, ان لوگوں کی برکت سے اللہ پورے محلے کو انشاءاللہ آباد کرے گا. اگر خدا نہ خواستہ مسجد کے بے ادبی کرنے والے اگر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں, پورا گناہ ہم سب پر ہوگا. اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے ہاف ٹکٹاں کو, پور ٹکٹاں کو لا کو مسجد میں رکھ لے کو, یہ ہنگامہ, مسجد میں بچے پیشاباں کر ڈال کو, کیا غلاٹے, اس کے اوپر لڑائیاں. کیوں؟ اس لیے کہ تینوں بیٹھ رہے, سو دادا بھی, بیٹا بھی, پوترا بھی. وہ پوترے کو لا کر بٹھا دیے, حدیث نہیں بدلے. کیا ہو گیا؟ پوری مسجد میں پیشاب. اب رمضان میں غلاٹا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ایسے سب حرکتیں ہم سے نہ ہوں. جنبوا مساجدکم صبیانکم,
اس لیے اعتکاف بہت عظیم عمل ہے، اس کے بارے میں اور بولتے رہو بہت کم ہے، وقت کا دامن تنگ ہے، اس لیے میں سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نیت کرو انشاءاللہ ہم لوگ یا تو کلی اعتبار سے 10 کے 10 دن پورے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں ہم بیٹھیں گے، ترتیب بنائیں گے۔ آج افطاری انشاءاللہ اعتکاف میں آ کر معتکف ہونے کی نیت کے ساتھ افطاری کریں گے۔ آج سے 10 دن انشاءاللہ شروع، پھر جب عید کا چاند دیکھیں گے تب انشاءاللہ نکلیں گے۔ یہ جماعت جو بھی ہیں وہ جماعت فوراً اپنے بستر کے ساتھ یہاں مسجد میں پہنچ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ میں جیسے کہ کہا گھر میں ہمیں اپنا وقت گزارنے سے بہتر بھئی کوئی کام و کاج ہمیں نہیں ہے، ویسے بہت سارے انشاءاللہ آپ کے سہولتوں کا ماشاءاللہ مسجد میں انتظام ہے، بہترین انتظام۔ میں ابھی دیکھا بالکل قریب میں طہارت خانہ بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، کوئی پریشانی نہیں، آرام سے وضو کرو، آؤ عبادت کرو، نمازیں پڑھو۔ بیکار گھر میں بیٹھ کر ادھر ادھر کے اوقات گزارنے سے مسجد میں آ کر گزارو، اور یہاں 24 آورز کا ترتیب بناؤ، خالی تمہیں انفرادی طور پر نہیں، بے صبح کب اٹھنا، اٹھنے کے بعد تعلیم کب کرنا، قرآن کے حلقے کب کرنا، ذکر کب کرنا، تلاوت کب کرنا، اور پھر مذاکرہ کب کرنا، اور اس طریقے سے ہم لوگ اپنا 24 آورز کا ٹائم، تہجد کو کب اٹھنا، تہجد کو کب دعا کر، یہ سب سسٹمیٹک 24 آورز کا ایسا نظام بناؤ کہ آپ کی مسجد کی یہ نظام کو دیکھ کر اطراف والی یہ تمنا کرے کاش کہ ہماری مسجد میں بھی ایسا نظام ہوتا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو علماء بھی عطا کیے ہیں، روزانہ ایک عالم کا مذاکرہ بھی رکھو تاکہ وہ مذاکرے کے ذریعے سے بھی فائدہ ہو، اور اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے آپ غسل کر لیا کریں اچھی طرح، اس لیے کہ اعتکاف میں آنے کے بعد آپ کو غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی گیا، میں تو ابھی بتا رہا تھا جمعے کے دن کون بھی ٹاول لے کر گیا تب اعتکاف ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ ٹاول اٹھانا غسل کی نیت کرنا، صابن اٹھانا غسل کی نیت کرنا، لنگی اٹھانا غسل کی نیت کرتے ہوئے جانا، ٹاول اٹھایا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹاول اٹھا کر گیا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ چھپ کے گئے بیت الخلاء میں، جیسے کہ حرمین شریفین کا بیت الخلاء ہے، بیٹھے بیت الخلاء بیٹھے یوں دیکھے تو وہاں شاور ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ شاور دیکھتے ہی طرح شاور کھول لیے اپنے اوپر، پانی بہا لیے، آ گئے، تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غسل کے لیے نہیں گئے، استنجا کے لیے گئے، بیت الخلاء کے لیے گئے، وہاں پر شاور دیکھا، شاور کھول لیے، پانی بہا لیے، آ گئے، آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ اگر آپ غسل کے لیے گئے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہاں سے جاتے ہوئے بھی غسل کی نیت، اس لیے نئی سیل پاؤڈر جو آج کل تو ماشاءاللہ مسجد تو آپ کی بہت ٹھنڈی ہے، ہماری جامعہ مسجد بھی بہت گرم ہے، یشونت پور میں نے کہا بھئی یہاں ذرا اوپر ایگزاسٹ فین ڈالو ذرا مسجد ٹھنڈی ہو، حالانکہ بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں لیکن باہر کی ہوا آنے کے لیے راستہ نہیں، یہاں تو یہاں بھی راستہ ہے، یہاں بھی راستہ ہے، مسجد بہت ٹھنڈی ہے، اس لیے زیادہ معتکفین کو پریشانی نہیں ہوگی۔ لائٹ نئی سیل پاؤڈر جو کھجلی سے بچانے کے پاؤڈر ہیں رکھ لیا کریں، بس پاؤڈر لگا لیا کریں، اونلی پاؤڈر بات، جمعے کے دن بھی پاؤڈر بات کرنا، کوئی اور بات نہیں کرنا، خالی پاؤڈر باتیں کچھ کرنا، بس وہ بات کر لیجئے اور آپ اپنا وقت گزاریے۔ یہی ہماری قربانی ہے اعتکاف میں۔ اللہ سے کہہ سکتے ہیں ایک مجنون کی طرح اعتکاف میں بیٹھ کر ہم لوگ زیادہ میک اپ کر لوگ بھی اعتکاف میں رہنا نہیں، سادہ سیدھا کپڑا، سفید کپڑا، سنتوں والا کپڑا پہن کر انشاءاللہ رہیں، اور جو آداب علماء بتائیں گے اس کے مطابق گزاریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے مدرسے کا اعلان ہوا، یہ بھی ہمارے شاگرد ہیں جو یہاں چکبلاپور میں مدرسہ چلاتے ہیں، جہاں ہمارے ہی توسل سے الحمدللہ ایک نظام بنا ہے زمین کا، اور وہاں وہ بیچارے بھی یہ نیت کیے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم بھی، اگر آپ سامنے کی زمین کی قیمت ادا کر دو، پیچھے کی زمین کی قیمت ہم چھوڑ دیں گے، لیکن سامنے کی زمین کی قیمت ہی تقریباً 35-40 لاکھ روپے پڑتا ہے، اس کا 26 لاکھ روپے پڑتا ہے، تو اس کے آپ حضرات اسکوائر فٹ کے حساب سے بھی یہ ایک مسلح، میں پرسوں بھی ایک مسجد کے افتتاح میں بتا رہا تھا کہ بھئی کم از کم ہم اپنی زندگی میں ہماری خبر کے برابر زمین لے کر وقف کریں۔ کس کے برابر؟ بولو بھئی کس کے برابر؟ ایک ہے آسٹریلیا کی قبر،
وہ خبر ذرا بڑی ہوتی ہے. کیوں؟ وہاں دائیں بائیں اوپر نیچے 2-2 اسکوائر فٹ چھوڑنا پڑتا. ہماری خبراں بازو رہتی. آسٹریلیا کی خبر 14 لاکھ روپے. کتنے لاکھ روپے بولو؟ ارے بولو بھی کتنے لاکھ؟ ہمارے یہاں خبر بہت سستا. کتنا؟ ارے اگر ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ ادھر کو 3 کو 6 کا حساب، 2.5 کو 6 کا حساب لگا لیو، 3 کا 6 کا حساب لگا لیو. کتنا ہوا بھائی؟ 3 × 6 کتنے اسکوائر فٹ ہوئے بھائی؟ 3 × 6 18 اسکوائر فٹ. کتنے اسکوائر فٹ ہوئے؟ 18 اسکوائر فٹ. ایک کیلکولیٹر جب سے آیا لوگوں کا میتھمیٹکس ختم ہو گیا. دماغ پوری کیلکولیٹر کو بھی فون کو دے ڈالے. تو 3 × تو کتنا 6 کتنا ہوا؟ 18 ہوا. تو 18 اسکوائر فٹ ہماری خبر. اتنی جگہ لے کر مدرسے کو دے دیا کرو کہ ہم خبر میں سکون سے سو سکیں. سب کریں گے انشاءاللہ. تو 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کیا ہے؟ 2000 روپے. تو 2000 روپے 1 اسکوائر فٹ وہی قیمت ہے. تو ہم نیت کریں انشاءاللہ عربی ہمارے طرف سے ایک 18 اسکوائر فٹ ہی نہ صحیح، آدھی خبر پو خبر جتنی ہوتی کی اتنی انشاءاللہ ہم لوگ وقف کریں گے تاکہ وہ ہمارے قبر کے لیے راحت کا سبب بنے. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. اسے ایک مصلی بولتے ہیں. بے 18 اسکوائر فٹ کا کیا ہوتا ہے؟ مصلی ہوتا ہے. جو مصلی جو تشکیل کرتے ہیں نا، وہ مصلی کی تشکیل ہی ہماری خبر کی سائز ہو، ہماری خبر کی سائز ہو. وہ سائز کی تشکیل اسی لیے کرتے ہیں بے آدھا مصلی، پو مصلی، 2 مل کر ایک مصلی لے لیے، 3 مل کر ایک مصلی لے لیے. بہت سارے جگہوں پر ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. یہاں پر اگر پیسہ لگ جائے بہت بڑا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ کھلے گا. یہ بہت معتبر ادارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرمائے. نیت کریں، زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے. نمبر لے لیں، بعد میں بھی جا کر آپ کو گوگل پے اور فون پے وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما. ہم میں سریے کو قبول فرما. رمضان مبارک کی آخری گھڑیوں کو بے انتہا قبول فرما. اس کی قدردانی نصیب فرما. جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے مطابق یا اللہ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مسائل شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ماحول سے متاثر ہو کر ہم شریعت کو بگاڑنے سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ علماء کے تابع ہو کر، قرآن و حدیث کے تابع ہو کر، شریعت محمدیہ کے تابع ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس کو بے انتہا قبول فرما. سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما. اللہ ہر ایک اللہ کا بندہ اپنے دل میں ایک درد چھپایا ہوا ہے. یا اللہ وہ درد سوائے تیرے کوئی نہیں جانتا. وہ سب کے سامنے ظاہر کیے جیسا بھی نہیں ہے. یا اللہ وہ درد کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. رمضان کے 2 اشرا ہم سے رخصت ہو رہا ہے، آخری اشرا باقی ہیں. اس کی قدردانی نصیب فرما. خوب یا اللہ اعتکاف کے ذریعے سے تجھے منانے کی توفیق عطا فرما. تجھے منانے کی توفیق عطا فرما. تجھے منانے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے عورتوں کو بھی قبول فرما، مردوں کو بھی قبول فرما، جوانوں کو قبول فرما. اہل فلسطین پر رحم فرما. یا اللہ بیت المقدس کے حفاظت کے فیصلے فرما. حرمین شریفین کی حفاظت کے فیصلے فرما. اہل غزہ پر یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، ان کی مدد فرما. یا اللہ جس طرح تو نے ابرہا کے مقابلے میں ابابیل کو لایا، اس طرح یا اللہ اپنی قدرت والی لشکر بھیج کر یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما. اپنی قدرت والی لشکر بھیج کر یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما. یا اللہ یہودیوں کا خاتمہ فرما. یا اللہ ان کو ذلیل فرما. ان کے اندر اختلافات پیدا فرما. ان کے اندر بزدلی پیدا فرما. یا اللہ ان کے خاتمہ فرما. یا اللہ ان سے مسلمانوں کو چھٹکارا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بھی ہندوستان میں یا اللہ فرعون بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ شداد بیٹھا ہوا ہے، نمرود بیٹھا ہوا ہے. یا اللہ ظالم ابو جہل و ابو لہب بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ان سے بھی ہمیں چھٹکارا نصیب فرما. یا اللہ ان کو ذلت کے ساتھ ہار نصیب فرما. یا اللہ آنے والے الیکشن میں یا جم کر غفلت کے بغیر ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کو جم کر ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. اتحاد کے ساتھ ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے امن کو ان کمبختوں نے آسام کے بعد
کرناٹک کی طرف گندی نظر رکھی ہے، ان کے نظروں کو اندھے کر دے یا اللہ، ان کو ہارٹ فیل کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے یا اللہ۔ انہوں نے ڈیٹینشن سینٹر یہاں پر بنانے کا یا اللہ پورا پلان کرتے ہوئے یا اللہ بہت سارا کام ہو رہا ہے یا اللہ، اس کا خاتمہ فرما، اس کا خاتمہ فرما۔ الکفار لا اعتبار، کفار اپنی زبان کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے یا اللہ اس وقت کیرل میں یا کہ کرناٹک میں، تمل ناڈو میں سی اے اے کے خلاف جو حکومت نے ڈیسیشن لیا ہے، اس پر آخری دم تک جمنے کی توفیق عطا فرما، آخری دم تک جمنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اس کو کینسل فرما، اس کا خاتمہ فرما، مسلمانوں کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما یا اللہ۔ مدارس کا، مکاتب کا یا اللہ، خانخواہوں کا یا اللہ تحفظ کے فیصلے فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا برحمتك يا